جب ان کو بھیجا گیا تو ان لوگوں نے جو ہے ان تمام کے تمام لوگوں کا قتل کر دیا. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبے عرصے تک، روایتوں کے مطابق شاید 1 مہینے تک، اس قوم کے لیے بد دعا کی جس نے جھوٹ بول کر صحابہ کو بلایا تھا اور ان کو شہید کیا تھا. تو پتہ چلا فجر میں قنوت ہو سکتی ہے، تو یہاں بہرحال کر سکتے. تو اس سے علماء لکھتے ہیں کوئی شدید مسئلے کے طور پر یا کوئی شدید آفت، کوئی شدید پریشانی اگر امت مسلمہ کو لاحق ہو تو فرض نمازوں میں بھی جو ہے دعا کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ دعا کی آداب میں سے ہاتھ اٹھانا ہے تو ہاتھ بھی اس میں اٹھائے جا سکتے ہیں، یاد رکھیں. لیکن سوال ہے کہ سلام سے پہلے، تو میں نے کہا سلام سے پہلے نہیں، تو آپ یہاں کر سکتے. دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قنوت کرواتے اور دعا کرواتے. وہ موقع ہوتا ہے جب آپ وطر پڑھتے ہیں، اور وطر کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت کروایا. تو وطر کی نماز کوئی پڑھتا ہے، اور وطر میں سمجھتا ہوں ہم سب جانتے ہیں وہ جو ہے رات کی آخری نماز ہوتی ہے، اور وہ 1 رکعت، 3 رکعت، 5 رکعت، 7 رکعت، 9 رکعت اور 11 رکعتوں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل ملتا ہے، وہ پڑھی جاتی ہے. تو اس کے آخری رکعت کے اندر رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد دونوں میں دعا کی جا سکتی ہے. اور چونکہ دعا کے اندر عمومی باتیں، ہاتھ کا اٹھانا جو ہے یہ ادب ہے، تو کیا جا سکتا ہے. ہاتھ نہ بھی اٹھائے تو اس میں انشاءاللہ اس کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ بھی ایک مقام ہے جہاں انسان کر سکتا ہے. تیسرا مقام جہاں انسان نماز میں دعا کر سکتا ہے، وہ مقام وہ ہے جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ سب سے قریب اللہ رب العزت سے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو لہٰذا اس میں دعا مانگو. تو یہاں سجدے کی حالت میں بھی دعا کر سکتے. یہ سجدہ جو یاد رکھیے نفل نماز کا ہو سکتا ہے، کوئی اور نماز کا ہو سکتا ہے جو آپ فرض کے علاوہ پڑھ رہے ہیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نمازوں میں دعا کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دعائیں جو ہے جس کو کہتے ہیں وہ خاص تھی آپ کے لیے، وہ ہم لوگوں کے لیے نہیں تھی، یاد رکھیے. جیسا کہ صلاۃ الکسوف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز میں آپ نے نماز پڑھائی اور نماز میں آپ آگے اور پیچھے ہوئے، لیکن ہم لوگوں کے لیے وہ مسئلہ نہیں ہے. اور جب آپ سے پوچھا گیا آپ نماز میں آگے چلے گئے پھر پیچھے بھی آ گئے، تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نماز پڑھ رہا تو مجھے جنت دکھائی گئی تو مجھے اس کی ہرس ہوئی تو میں آگے بڑھ گیا، اور پھر بعد میں مجھے جہنم دکھائی گئی تو میں پیچھے ہٹ گیا. تو آپ کا معاملہ بہت ساری عبادتوں میں خاص تھا، یاد رکھیں. یہ نماز کے معاملے میں، لیکن ہم کو جو حکم دیا سجدے کی حالت میں ہم کر سکتے ہیں. تو لہٰذا ہم کوئی نفل نماز پڑھ رہے ہو، رات کی نماز ہو، دن کی نماز ہو، کوئی بھی نفل نماز ہو، اس کے سجدے میں ہم دعا کر سکتے ہیں. یاد رکھیے اس دعا کے تعلق سے علماء کی یہاں تک فتوے ثابت ہیں کہ یہ دعا جو ہے آپ عربی زبان میں کریں، لیکن اگر وہ زبان نہیں آتی تو ہم کوئی دوسری زبان میں بھی کر سکتے ہیں. تو لہٰذا آپ تہجد کو لے لیجئے، یا اشراق لے لیجئے، چاش لے لیجئے، اوابین لے لیجئے، کوئی 2 رکعت نفل آپ پڑھ رہے وہ لے لیجئے، اس میں آپ سجدے کریں اور سجدے کے اندر دعا کرنا ہے. یہاں ایک مسئلہ اور غلط فہمی لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ وہ نماز کے علاوہ ایک سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ حدیث میں بندہ سجدے میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو نماز کے علاوہ ایک سجدہ کرتے ہیں، پھر اس سجدے کے اندر جا کر پھر دعا کرتے ہیں. اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں، سلام وغیرہ پھیر کے پھر سجدے کی کیفیت کرتے ہیں، لیکن سجدے جیسا نہیں کرتے. سجدے میں ہاتھ ہم یوں رکھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، تو وہ لوگ ہاتھ یوں رکھ کے سجدہ کرتے ہیں، سر رکھتے ہیں، اور بولتے ہیں اس لیے کہ یہ دعا والا سجدہ ہے، ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے. بہت سی بار آپ نماز میں دیکھتے ہوں گے لوگ کھڑے رہتے، ایک آدمی سجدہ کر رہا جانے کی جگہ نہیں، دوسرا بولتا ہے چلو، اس کے ہاتھ سے پہچان لیتا کہ یہ سجدہ نماز کا نہیں ہے اس کا، تو یوں کرتے ہیں. یہ بدعت ہے، یاد رکھیں، یہ سنت سے یہ عمل ثابت ہی نہیں ہے. جو سجدے میں دعا کرنے کا حکم ہے وہ نماز کا سجدہ ہے. اور یاد رکھیں اس میں سب سے بہتر تو یہ ہے کہ عربی جو دعائیں آپ کو آتی ہو یا اللہ کے رسول سے جو ثابت ہو آپ وہ کریں. وہ نہیں ہے آپ کو اپنا حاجت مانگنا ہے تو آپ عربی زبان میں کریں، لیکن اگر وہ زبان نہیں آتی تو ہم کوئی دوسری زبان میں بھی کر سکتے ہیں. علماء کے بہت سارے فتاوی موجود ہیں کہ عربی زبان کا دعا کے معاملے میں خاص ہونا ضروری نہیں، خاص طور سے جب بندہ اپنی حاجت مانگتا ہے تو یہاں بھی بہرحال آپ کر سکتے ہیں. تو نماز میں، نفلی نماز میں سلام سے پہلے ہاتھ اٹھا کر دعا نہ کریں، اس کے بدلے سجدے کی حالت میں انسان اللہ سے سب سے قریب ہوتا ہے، تو لہٰذا پھر سجدے کے اندر آپ جائیں اور سجدے میں اللہ رب العزت سے دعا کریں. اور وہ نماز کا سجدہ ہے، لہٰذا نفل نماز پڑھے، سجدہ کریں، سجدے کی تسبیحات کر لے. میں عموماً لوگوں سے کہتا ہوں کہ آخری سجدے میں یہ کام کرے تاکہ آپ کو پھر بھول نہ ہو جائے کتنی رکعتیں ہو رہی. کبھی آدمی ہوتا ہے اپنی دعا میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ رکعتیں بھول جائے، یا سجدہ کون سا تھا، پہلا تھا دوسرا تھا. بیٹر پارٹ یہ کہ اب آپ کا آخری سجدہ ہے، پہلی رکعت ہو گئی، دوسری ہو گئی، آپ کا دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ ہے، اب اس کے بعد آپ کو سیدھا اٹھنا ہے، قاعدہ کرنا ہے اور سلام پھیرنا. تو لہٰذا اس معاملے میں جو ہے آپ آخری سجدے میں، سجدے میں ہے کبھی بھی کر سکتے ہیں، بس میں اپنی طرف سے ایک مشورہ دے رہا تھا. تو آپ جو ہے سجدے کے اندر جو ہے آخری سجدے میں بہرحال دعا کریں. یہ دعا عربی زبان یا اپنے الفاظ میں بہرحال کی جا سکتی ہے. بس ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدے میں قرآنی آیتیں پڑھنے سے منع کیا. تو علماء لکھتے ہیں کہ رکوع اور سجدے میں قرآنی آیتوں والی دعائیں بھی نہیں پڑھنا چاہیے، اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول نے قرآنی آیتوں کو سجدے اور رکوع میں پڑھنے سے منع کیا ہے. بہت سارے لوگ بولتے قرآن ہے کیوں منع کیا، واللہ عالم. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. آپ کوئی حکم دیتے تو ظاہر سی بات ہے اپنے دل سے نہیں دیتے، اللہ رب العزت نے آپ کو ذریعے وہی بتایا ہی ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول نے منع کیا. صحابہ سے کوئی تفصیل ثابت نہیں کہ انہوں نے کبھی پوچھا کیوں آپ منع کر رہے ہیں کہ ہم سجدے میں اور رکوع میں آیتیں نہ پڑھیں، بس آپ نے فرمایا اور صحابہ نے نہیں پڑھی. تو لہٰذا اگر آپ دعائیں کر بھی رہے عربی میں تو قرآنی دعائیں آپ بہرحال نہ کریں. اس کے علاوہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ بہت ساری دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں سبحان ربی العظیم کے علاوہ، اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد، ربنا لک الحمد پڑھنے کے بعد، اس کے علاوہ آپ نے سجدوں کے اندر سجدے کی جو دعائیں پڑھنے کے بعد، سجدے سے اٹھنے کے 2 سجدوں کے بیچ میں بھی کئی دعائیں ثابت ہیں.
تو لہٰذا ان تمام جگہوں پہ ہم انشاءاللہ نماز کی حالت میں دعائیں کر سکتے ہیں۔ کسی نے ایک سوال کیا ناپاک تو اپنی حاجت کو پوری کرانے کا طریقہ میں بتا رہا ہوں، 2 رکعت نفل پڑھیے، اس کے بعد اللہ سے مانگیے۔ مانگنے کے ادب بھی بتا دیتا ہوں، حالانکہ اس میں نہیں ہے، لیکن بتا دیتا ہوں ادب کیا ہے مانگنے کا، ورنہ یہ ادب بھی ہم بھول جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دیکھا، ایک شخص آیا، اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اس نے دعا مانگی اور چلے گیا۔ آپ نے کہا اس کی قبول نہیں ہوئی۔ پھر ایک شخص آیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ کے رسول پر درود بھیجا اور پھر دعا کی، آپ نے کہا قبول ہو گئی۔ تو دعاؤں کے آداب کیا ہے؟ نماز پڑھا آپ نے 2 رکعت نفل، اس کے بعد سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کیجیے۔ اب اللہ کی حمد و ثنا کیا ہے؟ کوئی بھی سورہ فاتحہ پڑھی حمد و ثنا ہے، سورہ اخلاص پڑھی حمد و ثنا ہے، تعریف کیجیے اللہ کی، آیت الکرسی پڑھی حمد و ثنا ہے، خاص الفاظ کوئی ثابت نہیں، رسول اللہ جو پڑھنا چاہے پڑھی، ہوگی حمد و ثنا۔ رسول پر درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، درود ابراہیم پڑھ لیجیے۔ پھر کہیے اپنی دعا، اے اللہ میرا فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ، ایسی دعا کیجیے۔ اور اس میں بھی یہ دعا کیا کیجیے ہمیشہ، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے بد دعائیں اپنے لیے مانگے دعا سمجھ کر، اے اللہ میرے لیے خیر اور بہتر ہو، اس دین کے لیے، میرے معاش کے لیے اور میری آخرت کے لیے تو قبول کر۔ اس میں بھی اگر آپ جلد بازی کرنی ہے اللہ یہ ہونا ہی چاہیے، تو کبھی کبھار دعا کی شکل میں بد دعا مانگتے ہیں اپنے لیے کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں یہ بہتر ہے، کل کو پتہ چلا نقصان دہ تھی، ایسی دعا کیجیے، اللہ اگر میرے دین کے لیے، معاش کے لیے، آخرت کے لیے عافیت ہو، اچھا ہو تو نزدیک کر، مجھے اس سے نزدیک کر، یا اگر میرے دین اور معاش اور آخرت کے لیے برا ہو تو اس سے مجھے، ایسی دعا کیجیے۔ ورنہ کبھی کہہ رہا ہوں ہم دعائیں تو مانگتے اللہ کو، لیکن در حقیقت تو بد دعائیں رہتی اپنے لیے، ہم کو تو نہیں معلوم یہ اچھا ہے برا ہے، بس مانگ رہے یہی چھونا، جب دے دیتا ہے تو پھر بولتے ہیں یار میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، تو آپ نے ضد ایسی کی تھی۔ آپ بہتر انداز سے اللہ سے مانگتے، تو اس کے ادب کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا، رسول اللہ پہ درود، اور اپنی حاجت کا پھر اللہ کے سامنے رکھنا اور اللہ کو اس معاملے میں سپرد کر دینا، تو بہتر جانتا ہے، میں تو مانگ رہا ہوں، بہتر ہے تو مجھے دے یہ چیز، اگر میرے لیے یہ چیز بہتر نہیں تو مجھ سے دور کر دے، ٹھیک۔ اور دعاؤں کو پکے الفاظ میں مانگنا چاہیے، یہ بھی ایک ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ رسول اللہ فرمایا دعاؤں کو پکے الفاظ میں مانگو، اے اللہ تو یہ چاہے تو ایسا کر دے، نہیں مانگنا اللہ کو، کون اس کے اوپر کون ہے جو اس کو چاہے گا؟ اللہ کے اوپر کوئی اتھارٹی جو تو چاہیں گا تو اس کی، اے اللہ اگر بہتر ہے تو یہ میرے لیے کر دے، پکے الفاظ، سمجھے؟ رسول اللہ نے فرمایا دعائیں پکے الفاظ میں کیا کرو، کچے الفاظ میں نہیں۔ اے اللہ اگر تو بہتر سمجھے تو کر دے، کیوں؟ اللہ کو معلوم ہے کیا بتا، اگر اللہ بہتر ہو تو کر دے، تو بہتر سمجھے تو کر دے، کیوں؟ بہتر ہو تو کر دے، بہتر نہیں ہے تو مت کر، پکا الفاظ، کچے الفاظ مت ادا کیجیے، ایسے الفاظ مت ادا کیجیے ڈامہ ڈول والے ہو، کیونکہ اللہ کے اوپر رسول اللہ فرماتے کوئی حاکم تھوڑی ہے جو طے کرے گا، تو چاہے تو، چاہت کیا ہے؟ اللہ تو سمجھے بہتر تو کر دے، نہیں سمجھے بہتر تو میرے لیے برا ہے تو دور کر دے مجھ سے۔ رسول اللہ دعائیں پکے الفاظ میں مانگا کرو، یہ مت کیا کرو تو چاہے تو فلاں، تو چاہے تو اللہ کے اوپر کوئی تھوڑی اتھارٹی ہے جو اس کی چاہت اور نہیں چاہت، پکے الفاظ میں اللہ بہتر ہو تو کر دے، نہیں بہتر ہے تو دور کر دے، بس ختم، ایک دم بہترین الفاظ، پکے الفاظ، کچے الفاظ میں نہ کرے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی دعاؤں کے بہرحال کئی موقع ملا تو اسی اعمال کی طرف آگے بڑھنا چاہیے۔ اب آئیے وہ کیا اعمال ہیں جن اعمال کے کرنے سے اللہ رب العزت کی یہ مخلوق نازل ہوتی ہے، اترتی ہے، آتی ہے، گواہ بنتی ہے، دیکھتی ہے، لکھتی ہے اور رب العزت کو جا کر رپورٹ پیش کر دیتی ہے کہ تیرے بندوں کو فلاں فلاں ہم نے پایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مکمل طور سے جانتا ہے کہ ان کے بندے کیا کرتے ہیں اور کب کرتے ہیں، پھر بھی اللہ رب العزت نے چونکہ انہیں ہم پر گواہ بنا دیا ہے، یہ آ کر اللہ کو رپورٹ دیتے ہیں۔ تو آئیے چند اعمال، میں یقیناً آج پورے وہ عمل نہیں رکھ سکوں گا جن اعمال کے وجہ سے یا بدولت فرشتے اترتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ان میں سے کچھ اعمال ضرور رکھوں گا، اور جو عمل میں نے خاص چنے ہیں یہ وہ عمل ہے جو کرنے میں کوئی بہت محال نہیں ہے، مطلب بہت خطرناک والے عمل نہیں رکھ رہا ہوں کہ فرشتے فلاں کے لیے آ جائیں گے، یہ وہ عمل ہے بہت چھوٹے ہیں، چھوٹے سے مراد ہماری مشقت کے اعتبار سے، اللہ کے نزدیک بہت بڑے اس لیے تو فرشتے اتر رہے ہیں، لیکن ہماری مشقت اور تکلیف کے اعتبار سے بہت چھوٹے ہیں، لیکن اللہ کے بعد بہت درجہ رکھتے ہیں، تبھی تو اللہ رب العزت ان کم مشقت والے اعمال پر فرشتوں کو نازل کر دیتا ہے۔ تو میں نے چن کے چند اعمال آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن یقیناً یہ پورے اعمال نہیں ہیں، ان اعمالوں میں سے کچھ اعمال ہیں جن عمل کے کرنے سے، جن عملوں کے اور نیک عمل کے کرنے سے فرشتے اترتے ہیں، گواہ بنتے ہیں، دیکھتے ہیں، جو کہ برکت کا، رحمت کا، اللہ کی رضا کا اور انشاءاللہ عزیز سفارش کا ذریعہ بھی بنیں گے روز قیامت، ٹھیک ہے؟ برکت آئیں گی، رحمت آئیں گی، سفارش کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال آئیے وہ چند اعمال ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا عمل جس عمل کے کرنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے آ جاتے ہیں، وہ عمل کیا ہے؟ ٹھیک، تو سب سے پہلا عمل یہ ہے جس کے کرنے سے انشاءاللہ عزیز فرشتے نازل ہوتے، وہ ہے کہ باوضو سونے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ سونے کو انسان جا رہا ہے، کیسے سونا ہے؟ وضو کے ساتھ سونا ہے، بہت مشقت کا کام نہیں، سوائے کسی کے پاس اگر پانی نہ ہو تو، ٹھیک، ورنہ کوئی مشقت کا کام نہیں، انسان نے وضو کیا، اور آج کل تو الحمدللہ
میں سمجھتا ہوں ہیٹر کے ساتھ ساتھ کولر بھی ہوتے ہیں حمام کے اندر کی، ٹھنڈا پانی بھی ہو اگر گرمی زیادہ ہو تو، اور گرم پانی بھی ہو اگر سردی زیادہ ہو تو مشقت کم ہوتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی مشقت ہو یا پانی نہ ملے، تو انسان اگر وضو کر کے سوتا ہے اور اگر اس حدیث کے عمل کے مطابق کہ اس سے تو فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی جو ہے نیکی کا اور برکت کا باعث بنتے ہیں، چونکہ فرشتے ہر کسی کے لیے نہیں آتے، بات یاد رکھ لیجیے، یہ بات بھی بہرحال یاد رکھ لیجیے، فرشتے ہر کسی کے لیے نہیں اترتے ہیں، جن سے رب راضی ہوتا ہے، آیت ہم دیکھ چکے، جن سے رب راضی ہوتا ہے انہی کے لیے اترتے ہیں، تو لہٰذا باوضو ہو کر جو شخص سوتا ہے فرشتے اس کے لیے اترتے ہیں اور نازل ہوتے ہیں۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، ان جسموں کو پاک کرو، ان جسموں کو پاک کرو، صاف کرو، دھو، اس کا معنی ہے پاک کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں پاکیزگی عطا فرمائیں گا۔ اگر جسموں کو پاک کرو گے تو اللہ پاکیزگی اعمال کے اعتبار سے، سوچ اور وچار کے اعتبار سے بھی انشاءاللہ عطا فرمائیں گا۔ تو اسلام میں پاکیزگی بڑی اہم چیز ہے، اور جب میں پاکیزگی کی بات کر رہا ہوں تو اپنے گھر کے حد تک کی پاکیزگی کی بات نہیں ہو رہی ہے، پاکیزگی اپنے جسم کی، پاکیزگی جہاں ہم رہتے ہیں اس کی، پاکیزگی ہمارے محلوں کی، پاکیزگی جو ہمارے شہروں کی، اور پاکیزگی ہمارے ملکوں کی۔ ظاہر ہونا چاہیے کہ ہاں یہ مسلمان ہے اور یہ ایک پاک باز قوم ہے، اس لیے کہ ان کا دین انہیں ہر چیز میں صاف ستھرائی کا حکم دیتا ہے، اور اسلام اتنا پاکیزہ دین ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے کے لیے جاتے تو آپ ہاتھ کو دھویا کرتے، ہاتھ کو دھویا کرتے، مطلب کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا یہ اتنا اہم عمل ہے۔ یہ میں اس لیے آپ کو رکھ رہا ہوں کہ دنیا کے اندر یونیسیف کی طرف سے یا ورلڈ ہیلتھ آرگنائز ہو کے طرف سے، اور اکثر بیماریوں کی وجہ سائنسی اعتبار سے بغیر ہاتھ دھوئے کے کھانا کھانا ہے، تو ایک دن ہے پورا سال میں منایا جاتا ہے، صرف ہاتھ دھونا سکھایا جاتا ہے اس دن۔ ہمارے دین نے تو سکھا دیا کہ ہمارے ربی تو 5 وقت وضو کے علاوہ، غسل کے علاوہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے، اور صفائی پاکیزگی کا تو یہ معاملہ ہے۔ تو ان جسموں کو پاک کرو، اللہ تمہیں پاکیزگی عطا کرے۔ جو بندہ بھی طہارت کی حالت میں سوئے، یقیناً ایک فرشتہ اس کے ساتھ رات بسر کرتا ہے۔ جو انسان وضو کے ساتھ، طہارت کے ساتھ سوئے تو اس کے لیے ایک فرشتہ رات بھر ساتھ بسر کرتا ہے۔ جب بھی وہ شخص رات کی کسی وقت کروٹ لیتا ہے، ادھر سے ادھر یا ادھر سے ادھر ہوتا ہے، تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اپنے بندے کو اس کو معاف فرما دے، یقیناً یہ وضو کر کے سویا تھا۔ سبحان اللہ، وضو کر کے سویا، رات میں کروٹ لے رہا ہے، آرام اس کو مل رہا ہے، ایک فرشتہ تعینات ہے، رات بھر دیکھ رہا ہے، جب بھی اس نے کروٹ بدلی وہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی مغفرت کر دے، اس کو بخش دے، وجہ یہ وضو کر کے سویا تھا، تیرا پاکیزہ بندہ ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، صرف وضو کر کے، اور یہ وضو کر کے سونا یاد رکھیے اس حالت میں بھی ہے کہ اگر آپ کو غسل نہ بھی ہو تو، اس لیے کہ وضو ایک مستقل عبادت ہے، غسل ہونا نہیں ہونا ایک دوسری چیز ہے، حالانکہ غسل اگر نہ ہو تو وضو سے آپ عبادت نہیں کر سکتے، لیکن وضو خود عبادت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں ہوتے، جنوبی ہوتے، لیکن آپ جب اپنے بیویوں سے ملتے تو سونے سے پہلے آپ نے فرمایا اگر غسل نہ کر سکے تو وضو کر لیا کرو، اس لیے کہ جنوبی مطلب جو آدمی جنابت کی حالت میں ہوتا، بیوی سے ہم بستری کیا ہوا ہوتا ہے، فرشتے اس سے دور بھاگتے ہیں، لیکن وضو کرنے سے نزدیک آ جاتے ہیں، تو وضو کر کے آپ سوتے ہیں، وضو مستقل عبادت ہے، تو وضو کا معمول رکھیے، وضو سے سویا کیجیے، غسل ہو نہ ہو، عورتیں ناپاکی کر لیکن وضو کر کے سوئے، حدیث میں وضو کرنے والے کی فضیلت ہے۔ انسان جنابت کی حالت میں وضو کر کے سوئے، اس لیے کہ وضو کرنے والے کی کروٹ کروٹ پر فرشتہ کھڑا ہے، انتظار کر رہا ہے، کروٹ لی وہ دعا کر رہا ہے، فائدہ تو ہمارا ہم نہیں لے رہے ہیں، اور ایک فرشتہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہے، تو یہ مخلوق اللہ کی بڑی پاکیزہ مخلوق ہے۔ اگر یہ دعا کرتے ہیں تو یہ عمل کوئی معمولی اللہ کے نزدیک نہیں ہے، بڑا اہم عمل ہے۔ وضو کا عادت بنا لیجئے، دن ہو رات ہو، وضو ٹوٹے کہ دوسرا وضو کر لینا، وضو ٹوٹے کہ دوسرا وضو، ایک عادت بنا لیجئے تاکہ انشاءاللہ جس موت بھی آیا تو وضو کی حالت میں انسان چلے جائے دنیا سے، تو بڑی اہم چیز یاد رکھیے۔ تو وضو کا معاملہ رکھے، اور ان لوگوں کے لیے اس میں بہت بدبختی کی علامت ہے جو طہارت سے دن میں بھی رہتے تو رات میں کیا وضو کر کے سوئیں گے، بدبختی ہے نا، ظاہر سی بات ہے، ایسے لوگوں کے لیے فرشتے تھوڑی آئیں گے، شیاطین ساتھ رہیں گے ان کے، تو ہے نا، تو بہرحال کتنی بڑی فضیلت وضو کی آتی ہے۔ دوسرا وہ کام جس کے کرنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور ظاہر سے فرشتوں کا اترنا یہ بہت سارے معنوں میں لیا جا سکتا ہے، دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں، برکتیں لاتے ہیں، نصرت اور مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں اس کے، ان کے اترنے کے، کئی چیزیں یہ کر سکتے ہیں اگر یہ اترتے ہیں تو یہاں دوسری چیز جس چیز کے کرنے سے حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس چیز میں سے ایک چیز ہے اہل ذکر کی مجالس، ایسے لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان مجالس کو بھی فرشتے گھیر لیتے ہیں، مطلب ان کے لیے نازل ہوتے، اترتے ہیں، نہ صرف اترتے ہیں بلکہ گھیر لیتے ہیں۔ آئیے تھوڑا سا حدیث کو جو کہ بخاری کی روایت ہے، میں حدیث کے پورے الفاظ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیا فائدے اللہ کے ذکر کی مجلس کے، اور اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ایسی مجلسوں پر جو اللہ کے ذکر سے شروع اور ختم
نہیں ہوتی ہے۔ تو آئیے سنیے، بخاری کی روایت آپ سے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ذکر کرنے والی مجلسوں کو، مجلس مطلب کچھ لوگ بیٹھے اور اللہ کے ذکر سے ہر بار مراد نہیں کہ آپ بیٹھ کے سبحان اللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ کہتے رہے، بلکہ اس کا معنی یہ جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، بات ہوتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں ذکر والوں کو تلاش کرتے ہوئے جو ہے راستوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ جب وہ کسی ایسی جماعت کو، ایسی مجلس کو پاتے ہیں جو اللہ کا ذکر میں مصروف ہوتی ہے، تو وہ ایک دوسرے کو پکار کر کہتے ہیں آ جاؤ، جو کام کے لیے آئے تھے یہاں ہو رہا ہے۔ وہ اللہ فرشتے اپنی پیٹرولنگ پہ نکلے ہوئے گھوم رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں لوگوں کو۔ جیسے ان کو اپنا ٹارگٹ آڈینس مل گیا، فوراً کہا چلو سب آ جاؤ، ادھر ایک کام ہو رہا ہے جس کے لیے ہم گھوم رہے تھے۔ پکارتے اور کہتے ہیں کہ ادھر آؤ، یہاں تمہاری حاجت جو چیز کے لیے نکلے ہیں، طلب کی چیزیں وہ یہاں ہے۔ وہ اہل مجلس کو آسمانی دنیا تک اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور اتنے جمع ہوتے ہیں چونکہ ان کو پر ہوتے ہیں، اور ایک پر ایک تہ بتہ پہلے آسمان تک چلی جاتی ان کی جو ہے تعداد۔ اتنا گھیرتے ہیں اس مجلس کو کہ یہاں جہاں ذکر ہو رہا ہے وہاں سے لے کر فرسٹ اسکائی تک، پہلے آسمان تک بولے مجلس کو اپنے پروں سے ڈھانک لیتے ہیں۔ جب وہاں سے فارغ ہو کر جو ہے اللہ کے پاس جاتے، مجلس ختم ہو گئی، وہ اللہ کے پاس چلے گئے اپنا کام کر کے، چونکہ ان کا کام یہی ہوتا ہے صرف ذکر والوں کی مجلسوں کو نوٹ کرے اور چلے جائے۔ تو وہ جو ہے ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اس کو سب پتا ہوتا ہے، اللہ پھر بھی ان سے سوال کرتا ہے، حالانکہ اللہ کو حاجت نہیں، اسے پتا ہے کہ کیا ہوا تھا، سوال کرتا ہے اور جو ہے وہ پوچھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے کیا کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے وہ؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں وہ تیری تسبیح، تکبیر، تحمید اور تمجید بیان کر رہے تھے، تیری بزرگی، پاکیزگی، بڑائی بیان کر رہے تھے وہ لوگ۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کیا وہ لوگ جو میرے بارے میں اتنا کچھ کر رہے تھے کیا مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے اللہ کی قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا، اللہ تیری قسم تجھے دیکھا نہیں انہوں نے، لیکن پھر بھی کرتے ہیں دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ پھر جب بغیر دیکھے وہ یہ سب کر رہے تھے اپنی مجلسوں میں، تو اے فرشتوں اگر مجھے دیکھ لے تو کیا ہوگا؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں، فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ تجھے دیکھ لے تو تیری اس سے بھی زیادہ عبادت کرنے لگیں گے۔ اگر دیکھ لے، جب نہیں دیکھا تو اتنی کر رہے تھے، اے اللہ اگر دیکھ لے تو بہت کریں گے۔ آگے یہ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ تیری بزرگی کی جو ہے اور اس کی جو بڑائی بیان کریں گے، پاکیزگی بیان کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے وہ کیا مانگ رہے تھے، ان کا سوال کیا تھا جو چیز مانگ رہے تھے؟ فرشتے فرماتے جواب دیتے ہیں وہ تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے۔ انسان ظاہر سی بات ہے دنیا میں کوئی بھی عمل کیوں کرتا ہے؟ جنت کا متلاشی طلبگار ہوتا ہے، تو وہ تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کہتا ہے کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے جو مانگ رہے تھے مجھ سے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری قسم انہوں نے جنت دیکھی نہیں ابھی۔ اللہ فرماتا ہے اگر دیکھ لے تو وہ کہتے ہیں اگر وہ جنت دیکھ لے تو کیا ہی حال ہوگا ان کا، پھر مطلب اور بڑھ چڑھ کے کریں گے۔ اگر ایک انسان کو یہ کہا جائے کہ یہ ملیں گا، 10ویں پاس ہو جاؤ تو گاڑی دلائیں گے، گاڑی آئی نہیں ہاتھ میں ابھی، تو خوشی کی لہر دوڑ اٹھتی۔ تو اللہ پوچھتا ہے کیا جنت دیکھی ہے کیا انہوں نے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری قسم جنت نہیں دیکھی۔ تو اللہ پوچھتا ہے اگر دیکھ لے تو کیا حال ہوگا ان لوگوں کا؟ تو وہ جو ہے اسے اگر دیکھ لے تو اس کے لیے ان کی حرص طلب اور شدید ہو جائیں گے۔ اللہ اگر تو دکھا دے تو بہت شدت سے وہ اعمال کریں گے جس اعمال کی وجہ سے تو جنت دیتا ہے، بہت شدید طلب ان کی بڑھ جائیں گی اور اس میں ان کی رغبت اور زیادہ ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ چلو مانگ تو جنت رہتے لیکن کس چیز سے میری پناہ چاہتے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں وہ جہنم کی آنکھ سے تیری پناہ مانگ رہے تھے اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں تیری قسم اللہ انہوں نے جہنم کو ابھی دیکھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر دیکھ لے تو کیا حال ہوگا؟ جنت بھی دیکھیں گے تو بھاگیں گے، جہنم بھی دیکھیں گے تو نیکی کی طرف بھاگیں گے، گناہوں کو مطلب چھوڑ دیں گے، دوڑیں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے بس میں تمہیں اس بات کا گواہ، وٹنس بناتا ہوں۔ اب تم نے یہ سب کہہ دیا، رپورٹ دے دی، تو بس میں اب تمہیں اس بات کا گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان تمام کو جو اس مجلس میں بیٹھے ہیں بخش دیا، مغفرت کر دی۔ تو آپ فرماتے ہیں جو فرشتوں کو اللہ یہ کہتا ہے، اس مجلس میں سے، فرشتوں کی مجلس میں، گروپ میں سے ایک کہتا ہے، ایک فرشتہ سوال کرتا ہے اللہ آپ سب کو بخش دے رہے، تو سب کو معاف کر دے رہا ہے مجلس میں، حالانکہ اس مجلس میں کچھ ایسے بندے تھے جو ایسا جا رہے تھے، جاتے جاتے 2 منٹ آ کر بیٹھ گئے، مطلب تھوڑی دیر آ کر بیٹھ گئے، ان کی نیت بھی نہیں تھی، ان کا کوئی انٹینٹ، نیت بھی نہیں تھی کہ اس مجلس میں خاص آئے، اس کے لیے سفر کرے، بس ایسے گزر رہے تھے، کسی نے دیکھا مجلس چل رہی ہے، آئے مجلس میں بیٹھے، کچھ باتیں مجلس میں سن لی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت جواب دیتا ہے اس فرشتے کو جو سوال کرتا ہے، ایک تو نیت سے نہیں آیا تھا، بس یوں ہی بیٹھ کر چلا گیا اور تو نے تو سب کو معاف کر دیا ساری مجلس میں۔ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے اور فرماتا ہے یہ اللہ کو یاد کرنے والے ہم نشین ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والے بھی محروم نہیں رہتے ہیں۔
اللہ کی مجلس، اس کا ذکر، اس کی بات اتنی اہم ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان میں خالی چلتے ہوئے بغیر نیت کے بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا ہے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں اچھے لوگوں کی صحبت بڑی اہم چیز ہے۔ یہاں اچھے اور نیک لوگ جمع تھے، جس میں ایک انسان یوں ہی چلتے چلتے آ کر بیٹھ گیا تو اپنی مغفرت کروا کر نکل گیا وہاں سے۔ نیک لوگوں کی صحبت معمولی چیز نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اس لیے کہ صحبت بہت اثر انداز چیز ہوتی ہے۔ بہرحال تو اللہ کے ذکر کرنے والی مجلسوں کو فرشتے گھیر لیتے، نازل ہوتے ہیں۔ تیسری چیز، قرآن پڑھتے وقت جو ہے سکینت لے کر فرشتے اترتے ہیں۔ تیسرا کام جسے کرنے سے فرشتے اترتے ہیں وہ کیا ہے؟ قرآن کا جو ہے قرآن کی تلاوت۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا اور اس کے یہاں جو ہے 2 لمبی رسیوں سے اس نے اپنا گھوڑا باندھ رکھا تھا۔ سو اس پر ایک بدلی آنے لگی، وہ جب سورہ کہف پڑھنے لگا تو ایک بدلی بادل آنے لگے اور وہ گھومنے لگی، مطلب وہ بادل جو ہے گھومنے لگے، وہ بدلی جو تھی گھومنے لگی اور قریب آنے لگی۔ جیسے جیسے وہ پڑھ رہا تھا ویسے ویسے قریب آ رہی تھی۔ اس کا گھوڑا اس کو دیکھ کر بدکنے لگا، ڈرنے لگا کہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر جب صبح ہوئی تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ذکر کیا اللہ کے رسول ایسا ایسا ہوا، تو آپ نے فرمایا یہ جو ہے تسکین ہے جو قرآن کی برکت سے اتر رہی تھی، اور ایک روایت میں وہ فرشتے تھے جو سکینت کو لے کر تجھ پر اتر رہے تھے۔ تو قرآن کی تلاوت اور بالخصوص سورہ کہف کی تلاوت کرنے سے سکینت اترتی ہے، اور سکینت کو جو لاتے ہیں وہ ہوتے ہیں فرشتے۔ تو اگر کوئی انسان تلاوت قرآن کرتا ہے تو سکینت طاری ہوتی ہے۔ اللہ ہم پر رحم کرے، ہمارے گھروں میں تو قرآن کبھی کبھار کھلتا ہے۔ اگر پوچھا جائے، میں آپ سے بدگمانی نہیں کر رہا ہوں لیکن ایک عام سوال، عام بات کہہ رہا ہوں، کسی سے پوچھا ہے آخری بار قرآن کب پڑھے تھے؟ تو دادا کا انتقال ہوا تھا نا، تو تب نکلا تھا۔ اب کب ہوں گا؟ تو اب انتظار کر رہے ہیں، کوئی اور جائیں گا تو پڑھ دیں گے پھر اس کے لیے۔ یہی حالت ہے۔ آخری بار کہاں وہ انتقال ہوا تھا؟ نہیں، اس کے علاوہ ہاں وہ جب گھر بنائے تھے نیا جب پڑھ لیے تھے، اس کے بعد ہاں جب نئی دکان بنی، مطلب یاد بھی ہوتا صدیوں سالوں کا رہتا، 10 سال پہلے دکان کھلی تو جب پڑھے تھے، پھر دادی مرے یا دادا مرے تب پڑھے تھے، پھر نئے گھر بنا تو تب پڑھے تھے۔ گویا قرآن صرف رسم کے طور پر رہ گیا، یا پھر خوب جھگڑا ہو جائے اپنے طرف، اپنے حق کی بات ہو تو پھر قرآن پڑھ لیتے تھے، وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، اپنے خلاف ہو تو پھر نہیں، وہ سب ٹھیک نہیں، جو چل رہا ہے اس کو ماننا پڑے گا۔ تو قرآن سے آج دوری ہے۔ صرف قرآن پڑھنے والے کے لیے اگر سکینت اور فرشتے اترتے ہیں تو پڑھ کر عمل کر کے اس کو دوسروں تک پہنچانے والوں کے لیے کیا کیا نہیں ہوتا ہوں گا۔ اگر سٹارٹنگ میں یہ حال ہے تو جب شروعات اس درجے کی ہے تو خاتمہ کس انداز کا ہوگا، یہ اندازہ لگا لیجئے۔ اسی طرح فرشتے جن لوگوں کے لیے اترتے ہیں ان میں سے ایک ہے مسجد میں قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ایک تو قرآن پڑھنا عام، مسجد میں پڑھنا مطلب مسجد ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور قرآن اس میں سب سے افضل ہے، یاد رکھیے بہت افضل ذکر ہے۔ تو لہٰذا مسجد میں اگر قرآن پڑھے اور پڑھائے، پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، جو شخص، میرا حدیث لمبی ہے اس کا خالی وہ ٹکڑا رکھتا ہوں، جب لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنے اور پڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے جو انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ تو جب مسجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے نتیجے میں فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ تو قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور جو ہے اس کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو مسجد میں قرآن پڑھتے یا دوسروں کو پڑھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں ایک معمول بنانا چاہیے کہ اللہ کے گھروں میں اللہ کی کتاب پڑھی جائے، اور بالخصوص چونکہ ہم لوگ عربی زبان نہیں جانتے، اس کا ضرور اہتمام ہو کہ ہمارے مسجدوں یا گھروں میں جب قرآن پڑھا جائے تو ترجمہ بھی ساتھ پڑھا جائے، اور ہو سکے تو ایک قدم اور آگے بڑھ کے تفسیر بھی ضرور پڑھی جائے۔ اس میں کھلے طور سے کہتا ہوں جو بہتر لگتا ہے پڑھیے آپ کے نزدیک، میں کوئی نام بھی نہیں لیتا ہوں آپ سے، بس اللہ کی کتاب کو کھولیے، چونکہ اللہ کی کتاب کی خصوصیت ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص قرآن کی غلط تفسیر کرتا ہے تو اگلی آیتیں فوراً اس کو رد کر دیتی ہیں، کوئی اس کی غلط نہیں کر سکتا جب بھی پکڑا جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں لوگ نکل کر پھر صحیح چیز کی طرف آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں پڑھیے تو صحیح، عادت تو ڈالیے نا، تم کون سی جماعت کے بلبل کون سا پڑھنا، ارے جو تم کو پسند ہے بھیا، میں بولتا بھی نہیں ہوں کچھ، شروعات تو کرو، پڑھو تو صحیح۔ نماز پڑھو تو کوئی یہ نہیں بول سکتا نماز پڑھو کا معنی ایکسرسائز کرو، نماز ہی بولیں گا نا، شروع تو ہو، لگو تو صحیح اس کتاب سے، تعلق تو جوڑو، حق کی طرف پہنچ جاؤں گے۔ لیکن حالت یہ ہے کہ کتاب کھلتی ہی صدیوں میں ہے،
किसी घर में जाके कह दिया जरा कुरान लाओ, तो बोलता अरे कुरान लाओ, बोले तो अल्लाह सीढ़ी लाओ। आप बोलते कुरान लाओ, बोल रहे मैं तुम सीढ़ी, वो ऊपर रखा हुआ रहता है ना वो, वहाँ तो सीढ़ी लगती है उसके लिए, वो तो लैडर के बगैर ऊपर चढ़ भी नहीं सकते हम। ठीक है, सीढ़ी ला के उसको पूरा वो आपके एयर क्लीनर से पूरा उसको साफ करना पड़ता है, क्योंकि सदियों की धूल है उसमें। फिर वो निकल कर आता और फिर पढ़ा जाता, फिर तारीफ भी होती है, हमारे सगड़ दादा ने वो लाए थे तब का है। अरे मेरे भाई सुभान अल्लाह, इतने दिन का बचा क्यों वो कुरान? इस्तेमाल हो के, चूंकि दुनिया के और आके फट जाते हैं, इस्तेमाल कर करके खत्म कर देना था, नया लाना चाहिए था। रखा क्यों कि अल्लाह की किताब, गाइड बुक, जो किताब रहनुमाई देती है दुनिया में, उसको इतना साफ सुथरा क्यों रखा? पढ़ो, पढ़ के उसको जो इस्तेमाल करो, उसके औराक ढीले होंगे, फट जाएंगे, नए लाना पड़ेंगे। और ये मतलूब भी याद रखिए, कुरान को फाड़ना नहीं, पढ़ने से उस किताब की हालत हो जाती है ना। देखिए जो कुरान बच्चे तालिब इल्म हाफिज बनते हैं, उनके कुरान की हालत देखिए कैसे जाते हैं, पढ़ने से अब पीछे का वरक फट जाता है, सामने के 4 से फट गए, 20 के वरक। क्यों? इसलिए कि वो इस्तेमाल कर रहा है ना, उस किताब को यूज कर रहा है ना, तो दुनियावी कागज है तो खराब हो जाता है। तो हमारी तो ये हालत है, पढ़ने पढ़ाने का नज़्म जरूर बानी। इसी तरह वो अमल जिसके करने से फरिश्ते नाजिल होते हैं, उसमें से एक अमल है सोते वक्त आयतल कुर्सी का पढ़ना, इससे फरिश्ते नाजिल होते हैं। और इतना सादा, इतना आसान, इतना छोटा अमल है आयतल कुर्सी, 10 जुमले उसमें, सिर्फ आयत तो एक ही है लेकिन जुमले 10 है उसके अंदर, 10 जुमले, एक आयत, वो भी नहीं होता सोते वक्त, है ना। और वैसे भी बहुत सारे लोगों को जिक्र का मौका कहाँ मिलता, टीवी देखते देखते आंख बंद होती, टीवी चालू है, आवाजें चालू है, जब तक आवाज आए नहीं तो नींद भी नहीं आती, साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब हो गया उसको देख देख कर, इत्मीनान खो बैठे हैं, शोर के अंदर नींद आती। तो फिर वो देखते सॉरी कहाँ अल्लाह का जिक्र और क्या है आयतल कुर्सी पढ़ना, पढ़ा कीजिए। सही बुखारी की रिवायत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हदीस बहुत लंबी है, उतना वक्त नहीं, क्योंकि बहुत तवील हदीस है, आप सब जानते भी इस रिवायत को। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैं जो है ज़कात के खजूरों पर मुझे तैनात किया गया था। रात में एक शख्स आया और ज़कात की खजूरें जिस जगह भर कर रखी गई थी, उस कंटेनर को फाड़ कर चुराने लगा। मैंने जाकर पकड़ा और कहा कि अब सुबह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊंगा। खजूर चुरा रहे थे, ज़कात का माल चुरा रहे थे। तो कहा नहीं मेरे बीवी बच्चे बहुत भूखे, मैं कल नहीं आऊंगा, तुम छोड़ दो मेरे को। कहा ठीक है अब कल नहीं आना, छोड़ देते, चूंकि रहम खा कर कि यार बेचारा भूखे बच्चे भी, चलो ठीक है। सुबह उठते हैं फजर में, कहते अल्लाह के रसूल, कर रहा था एक आदमी आया था खजूर चुरा रहा था। फिर आपने कहा क्या हुआ? तो कहा वो बोला बीवी बच्चे भूखे तो मैंने ले जाने दिया। तो कहा अबू हुरैरा आज फिर आएगा वो? कल अल्लाह के रसूल ने तो कहा लेकिन कि नहीं आएगा, लेकिन कहा आज आएगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते अब तो मैं मुस्तैद था, चूंकि आपने बोल दिए थे अब आएगा तो बस श्योर आने ही वाला है। मैं खड़ा था और आया वो, फिर चुरा था। फिर मैंने पकड़ा, कहा आज तो तू गया, अब तो ले जाऊंगा आप सबके सामने और सुबह जलील करूंगा, चोरी कर रहा था ना। तो कहा नहीं मेरे बीवी बच्चे भूखे थे, मैं परेशान था, अब कल नहीं आऊंगा, ये वादा रहा। कहा ठीक है चले जा, रहम खा लिया। तीसरे दिन फिर ये हुआ, दूसरे दिन आप सबके पास फजर में मिले, आप सबसे फरमाया क्या हुआ रात? तो कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने कहा था वो आया और मैं बिल्कुल तैनात था, फिर कहाँ है? तो कहा मैंने छोड़ दिया रहम खा कर। क्यों? तो बोले वो उसके बीवी बच्चे भूखे थे, फिर मेरे से बड़ी आह बुका करने लगा, गुजारिश छोड़ दिया। कहा अबू हुरैरा आज फिर आएगा। कहा आज फिर तो कहाँ जाने वाला? तो अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने सोच लिया कि आज तो इसको नहीं छोड़ूंगा, गया आज। तीसरे दिन फिर आया, पकड़ा, कहा आज कोई रिक्वेस्ट नहीं, कोई गुजारिश नहीं, कोई बात नहीं चलने वाली, 2 दिन से तुम आ रहे हो। तीसरे दिन आया, कहा अब नहीं। तो कहा आज छोड़ दो, अब नहीं आऊंगा, मैं एक बात तुम्हें एक कलमा सिखा देता हूँ, अगर इस कलमे को पढ़ लो और शयातीन तुमसे दूर भाग जाते हैं। कहा क्या है? तो कहा सोते वक्त जो है आयतल कुर्सी पढ़ लेना। सुबह हुई, फजर की नमाज पढ़ी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई। कहा हुरैरा तुम्हारे खैदी का क्या हुआ, आया था? तो कहा आज भी आया था। कहा कहाँ है? तो कहा मैंने आज भी छोड़ दिया उसको। तो कहा क्यों? तो कहा उसने एक कलमा मुझे सिखा दिया, जिस कलमे के बारे में उसने ये कहा कि इसको पढ़ने से रात भर एक फरिश्ता उतरता है, नाजिल होकर हिफाजत करता है, मैंने छोड़ दिया। तो कहा अबू हुरैरा ये बात उसने सच कही है, और तुम जानते हो वो कौन था? तो कहा अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते, मुझे तो नहीं पता। कहा वो शैतान था, वो हमेशा झूठ बोलता है, लेकिन ये बात उसने सच्ची बोली है, ये बात, ये सच बोला उसने, बाकी वो झूठा है, बहुत बड़ा शैतान था। तो देखिए आप, शैतान दूर हो जाता है आयतल कुर्सी पढ़ने से, फरिश्ता रात भर हिफाजत करता है। अब लोग परेशान हैं हिफाजत के लिए, माल की, दौलत की, है ना, बहुत सारी चीजों की। आयतल कुर्सी पढ़ी, बहुत सीधे और सादे उसूल दिए गए। मैं समझता हूँ फरिश्तों की सिक्योरिटी और उनका नाजिल होना, इससे बड़ी कोई सिक्योरिटी नहीं हो सकती है। समझ रहे आप? इनका आ जाना, किसी के लिए तैनात हो जाना, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब मसला ये हम लोगों का कि बात समझ में नहीं आती। अब एक सीन तस्वुर कीजिए कि समझ लीजिए एक शख्स आपके सामने आ रहा है और उसके पीछे 2 पुलिस वाले चलते हुए आ रहे हैं, मिलने की हिम्मत करते आप, बहुत भारी आदमी दिख रहा है, पुलिस साथ चल रही ना उसकी, उसको तो कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, क्यों? पुलिस वाले साथ रहते हैं उसके।